السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، پالنے والا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اور عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ درود و سلام ہو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کی آمد کی بعثت اور برکت سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، ہدایت عطا ہوئی، ایمان کی روشنی ملی۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی ہے۔ معراج یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو انسانی دنیا میں ایسا واقعہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی کو یہ مقام، یہ منصب عطا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا گیا، دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہم التسلیم صف لگائے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں، اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا پورا مجمع ہے۔ اس میں وہ نبی بھی ہیں جو آگ میں جلائے گئے، وہ نبی بھی ہیں جنہیں آرے سے چیر دیا گیا، وہ نبی بھی ہیں جنہیں راتوں رات آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ نبی بھی ہیں جو جنت میں ہیں، اور وہ نبی بھی ہیں جو اس دنیا کے آباد کرنے کے سبب بنے، وہ نبی بھی ہیں جو اس دنیا کی آبادی کی پہلی جماعت کے سردار ہیں، یعنی آدم علیہ السلام۔ وہ نبی بھی ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی نوح علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ان تمام نبیوں کے واسطے کیا پیش کیا گیا؟ صفیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا مصلی، امامت عطا کی گئی۔ گویا کہ اس معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی چیزیں عطا نہیں ہوئیں، بڑی بڑی چیزیں عطا ہوئیں، بڑے مناصب عطا ہوئے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر از حد تکلیفیں انہیں دی گئی، از حد ستایا گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، خون بہا، ہوش کھو بیٹھے، پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی، پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور جبرائیل کے ذریعے سے بتایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا ہے۔ اس نے سلام کیا اور پھر اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں اللہ نے سن لی ہیں، آپ کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور مجھے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں۔ آپ اگر کہیے تو اس دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جو یہ طائف کی آبادی ہے، دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں اور پیس کر رکھ دوں اس کے سامنے، کیونکہ اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ جس کسی نے نبی کا انکار کیا، نبی کی شریعت کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، اس پر عذاب آیا۔ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کی ماننے سے انکار کیا، نوح علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب آیا۔
قوم صالح کی قوم نے صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا. صالح علیہ السلام نے دعا کی، عذاب آیا. قوم سمود پر عذاب آیا، قوم ہود پر عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، فرعون پر عذاب آیا. کوئی نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لے آئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا، جنہوں نے پیغام کو مان لیا، جنہوں نے توحید کو اختیار کر لیا، جنہوں نے نبی کی معیت اختیار کر لی، وہ کامیاب ہوئے. لیکن نبی کی معیت اختیار نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ قوم سمود، عاد کی بستیاں آج نشانی ہیں، فرعون کی لاش آج نشان عبرت بنی ہوئی ہے. لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. آپ تو رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے. تمام دنیا کے واسطے، تمام کائنات کے واسطے آپ رحمت بن کر کے آئے. طائف کے لوگوں نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر تو نبی ہے تو تیرا انکار عذاب الہی سے خالی نہیں ہے، اور اگر تو نبی نہیں ہے تو میں تجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. ایک نے کہا اچھا خدا کو اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، تو ہی ایک مل گیا ہے. اس طرح کی باتیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ گیا. آپ نا امید ہو کر کے وہاں سے واپس ہوئے. انہوں نے یہ نہیں کہ واپس جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اوباش لچے لپنگوں کو، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے. زید بن ابی حالہ ساتھ میں تھے، وہ روکتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے بچاتے رہے، مگر کب تک؟ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، اور دعا کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ فرشتے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آپ کہیے تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. ایسے وقت میں انبیائی سنت یہ تھا، انبیائی سیرت یہ تھی، انبیائی اخلاق یہ تھا کہ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کافروں فاجروں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے. انہیں دن میں دعوت دی گئی، رات میں دعوت دی گئی، پیغام انہیں پہنچایا گیا، سنایا گیا، لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانا. بات کو نہیں مانا تو آپ یا خدا اس میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ. تقاضا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ پہاڑوں کو ملا دو، انہیں نیست و نابود کر دو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے، یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کی بات مانیں گے، میری رسالت کا اقرار کریں گے. اس سے زیادہ رحمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے پتھر کھا کر زخمی ہو کر بے ہوش ہو پڑے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں کر رہے، اس کے لیے عذاب نہیں مانگ رہے. عذاب تو آ چکا ہے، فرشتہ نازل ہو چکا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، انہیں عذاب نہ دیا جائے. آنے والی نسلوں میں سے مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میری رسالت کا اقرار کریں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا پتھر کی لکیر سے زیادہ نشان رکھنے والا جملہ ثابت ہوا. اب ذرا سے لکھا جائے، آج دیکھیے طائف کی وادی کا کیا حال ہے. کوئی غیر ایمان والا نہیں ہے وہاں، سارے کے سارے ایمان میں داخل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد رب تعالی نے دلاسا دلانے کے واسطے، تسلی کے واسطے، اور یہ بتانے کے لیے کہ محمد
تیرا مقام میرے پاس کتنا بلند ہے، آ دیکھ ذرا تو۔ تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی مسجد اقصی میں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے اٹھا کر کے مسجد اقصی تک پہنچاتی ہے۔ وہ بابرکت ہے ذات۔ پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر رب تعالی سے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ قرآن کریم نے نقل کر لیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے زیادہ قریب ہوئے جس طرح سے کمان کے دو کنارے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا محمد کیا لایا ہے؟ جانی اور بدنی عبادتیں لے کر آیا۔ بندہ اپنے معبود کے پاس کیا لے کر جا سکتا ہے؟ جانی اور بدنی عبادتیں لے کر کے آیا ہوں۔ تمہارا تحفہ قبول ہے، میری طرف سے بھی تحفہ قبول کرو۔ کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ ہے 6 مہینے کے روزے، 50 وقت کی نماز لے کر کے لوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی۔ فرمایا کیا ملا؟ یہ ملا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فرمایا کہ اسے تخفیف کرا لو، کم کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے پاس جاتے رہے، تخفیف کی درخواست کرتے رہے، کم کراتے رہے، اور آخر میں 1 مہینے کا روزہ اور 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد مجھے ان کے درمیان رہنے کا تجربہ ہے، تم اور کم کرا لو اور تخفیف کرا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے تخفیف کرانے میں، اس لیے اب یہ ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، 1 مہینے کا روزہ۔ غور کریے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، 6 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب۔ کتنا بڑا انعام ہے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ صبح جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے ہیں، ابو جہل دوڑا ہوا آیا ابو بکر صدیق کے پاس۔ ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مکے سے فلسطین چلا گیا، فلسطین میں جا کر کے وہاں سے پھر وہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7 آسمان کی سیر کر کے آیا ہے، اور ایسی خبریں ہیں وہ جنت اور دوزخ دیکھ کر کے آیا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں تو اسے جھوٹا خیال کروں گا۔ ابو جہل نے سوچا کہ موقع بڑھیا ہے، کہا کہ تمہارا ساتھی یہی کہتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا محمد؟ ہاں محمد یہی کہہ رہا ہے کہ میں آسمان پر گیا اور سیر کر کے آیا ہوں، جنت اور دوزخ کے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ قربان جائیے، جو جملہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو بلا مبالغہ وہ سچ ہے، حق ہے۔ ابو جہل شرما کر رہ گیا، کھسیا کر رہ گیا، اسے یقین نہیں ہوا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آج ابو بکر پھنس گیا۔ جبھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب ملا، تو یہ معراج بہت ہی بڑا معجزہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور بڑی تفصیل ہے اس کی، یہ کم وقت میں بتایا نہیں جا سکتا، لیکن جو بھی باتیں ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر یقین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔